السلام علیکم، سب کو میرا بہت بہت سلام۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ آج ہمارے دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اعتراف کی زیارتوں کے لیے، نجف میں موجود ہیں۔ اور رات کی ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہم نے نماز فجر کے بعد ایک پاکستانی ہوٹل مل گیا تھا، تو وہاں ناشتہ واشتہ کر کے پھر گھر پہ آئے۔ باقی یہ ہے کہ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں، ہم 8واں ولاگ اپنا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہمارا ہوٹل، اور یہ جو ہوٹل ہے، اگر اس ہوٹل سے آپ اگر نکلتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ رائٹ لیں گے، بالکل سیدھا جائیں گے تو شارع رسول آ جائے گا، جو مین چیک پوسٹ ہے۔ چیک پوسٹ سے آپ گزر کے اندر جائیں گے تو بالکل ہی سامنے مولا علی کا روضہ نظر آتا ہے، جو کہ باب قبلہ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ کہ باب قبلہ کا مراد کیا؟ جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ باب قبلہ کا ہے۔ تو چاہیے آگے پھر سب اکٹھا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ آگے دکھاتے ہیں۔ تو بھائی پہنچ گئے ہیں بس تک، کیونکہ بس روڈ تک رکتی ہے، ایسی بات ہے اتنی گلیاں مناسب نہیں ہے کہ اندر آ پائے، تو بس انشاءاللہ جا رہے ہیں مسجد کوفہ، جہاں مولا علی کی شہادت ہوئی، جہاں ان کو ضرورت لگی، وہ رہے بھی وہاں پہ، تو انشاءاللہ آپ کو سب وہ دکھائیں گے۔ علی علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اچھا زائرین کرام متوجہ رہیں، کچھ چند اعلانات ہیں جو کہ آپ سماعت میں رہیں ہمیشہ کی طرح، تاکہ آپ کو یہاں کوفے کے بارے میں معلومات ہو جائے اور آسانی رہے۔ دیکھیں زائرین کرام، جہاں ہم اترے ہیں جس جگہ پہ، یہ مرکز یا کوفہ کہلاتا تھا، یعنی کہ پرانے دور کے اندر یہ حصہ کوفے کے اس ہاتھے میں تھا جہاں پہ لوگ آباد ہوتے تھے۔ اب دور کے حساب سے اس کو مرکز کے حساب سے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جناب میثم تمار کا روضہ وہ سامنے، یہ پرانے دور کے اندر مرکز کا حصہ وہ کہلاتا ہے، کیونکہ چوراہے پہ جناب میثم تمار کی دکان ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہیں پہ ان کی شہادت واقع ہوئی، اور وہیں پہ ان کو تختدار پہ جس سے ان کی شہادت واقع ہے، تو وہ مرکز تھا کوفے کا۔ اب دور کے حساب سے یہ والا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے، جہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں مسجد کوفہ میں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کوفہ کا صحن ہے، اور یہاں سے ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے مسجد کوفہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اندر سے ایک ویو آپ کو کرا دوں کہ کس طرح کا ہے۔ یہ ہے بیچ کا صحن، اور سائڈوں میں سارا اندر کا ایریا بنا ہوا ہے جہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد کوفہ۔ تو اب ہم اس کے مقامات ہیں، تقریباً 13 سے 14 مقامات ہیں جہاں مختلف نمازیں ہیں، کئی دو رکعت 4 رکعت وہ ادا کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سب سے لگی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ اللہ والے محمد۔ کہ مسجد کوفہ میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ ابھی چند لمحے بعد یہاں کے جو اعمال ہیں ان کا آغاز ہوگا۔ کسی مقام پہ 4 رکعت نماز ہے، کسی مقام پہ 2 رکعت نماز ہے۔ متعدد مصلے ہیں اس مقام پہ۔ جناب ابراہیم خلیل خدا، ان کے نام سے پہلا مصلی یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا جو مصلی بالکل آخر میں وہاں پہ اعمال کا اختتام ہوگا۔ یہ مسجد کوفہ ان 4 مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں مسافر کو حالت سفر میں اپنی قصر نماز پوری پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسجد النبوی، مسجد الحرام، حرم امام حسین اور مسجد کوفہ۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد وہی جگہ ہے جہاں سے علی ابن ابی طالب نے اپنی حکومت کو قائم کیا تھا۔ اور عظمت اس مسجد کو یہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے، وہی مسجد ہے کہ جب ہمارے آخری امام کا سحور ہوگا، سحور
کے بعد آخری حجت خدا جس مقام پہ اپنی حکومت قائم کریں گے یہی وہ مسجد ہوگی جہاں سے مولا اپنی حکومت قائم کریں گے. بہت ہی بافضیلت بابرکت یہ مسجد ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے یہاں پہ عبادت نہ کی ہو. اللہ کا کوئی صالح بندہ نہیں گزرا جس نے یہاں پہ عبادت نہ کی ہو. یہاں پہ عبادت کی ہے جناب ابراہیم نے, پھر یہاں سے نمرود کے خلاف قیام کیا ہے. رسول خدا کا بھی مقام ہے, وہ مقام ہے جہاں پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہ مقام ہے جہاں پہ جناب جبریل نے یہ نوحہ پڑھا تھا کہ ارکان خدا آج منہدم ہو گیا جب مولا علی کو ضربت لگی تھی. الگ الگ مقامات ہیں. انشاءاللہ یہاں سے اعمال کا آغاز کرتے ہیں. جیسے جیسے مقام پہ پہنچیں گے تو اس مقام کی تاریخ تفصیل اسی مقام پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پر محمد لوگ کہ اکثر یہ ترجمہ کرتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو, اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. نہیں, بالکل غلط ہے. حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے جو پوچھنا ہے پوچھو, اس سے پہلے تم یہاں سے چلے جاؤ. میں نہیں جانے والا, میں آج علی ہوں, کل حسن بن کے آؤں گا, پھر حسین بن کے آؤں گا, پھر زین العابدین بن کے آؤں گا. میرا علم میری شخصیت اپنی جگہ پہ موجود رہے گی. تم زمانہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اس سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. ایک یوروپ کا فلاسفر اپنی کتاب میں لکھتا ہے, جب امام علی کی شخصیت, امام علی کے علم کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ لکھتا ہے کاش علی جیسی شخصیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم مستقبل کے سارے راز علی سے پوچھ لیتے. تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی عقلوں پہ کہ جن کے پاس علی جیسی شخصیت تھی اور وہ سوال کرتے تھے کون انڈا دیتا ہے, کون بچے دیتے ہیں. کہتے کاش علی ہمارے پاس ہوتے تو ہم مستقبل کے سارے راز علی سے پوچھ لیتے, مستقبل کی ہر چھپی ہوئی چیزیں علی سے پوچھ لیتے. یہاں پہ مولا نے قضاوت کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ جو مقام بیت الدست ہے, اس زمانے میں مولا نے اپنے علم سے ایک ایسا نایاب فیصلہ کیا کہ زمانہ آج تک پریشان ہے کہ علی نے کیا کیسے. وجهك الكريم يا ربي لا تجعل هذه الشدة ولا هذه المحنة متصلة باستئصال الشعفة وامنحني من فضلك ما لم تمنع به. اسی طرح سارے مقامات میں جائیں گے اور عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے, عطیہ کریں گے. بہت سارے مقامات ہیں الگ الگ. حمراء جبرائيل دورك على التماس مقام حضرت محمد قربتان الا اللہ آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے امام حسین, کاروان اصحاب الحسین. یہاں یہ جگہ مقام توبت آدم علیہ السلام. مسجد کوفہ زمین مسجد, پہلے زمین کالا زمین خدا, پہلے خلق دنیا خلق مسجد کوفہ. یہاں حضرت آدم نازل به امر خدا. 70 سال آدم در مسجد کوفہ عبادت دعا سجدہ. یہاں قسم آدم به خدا به 5 اصحاب العبا. یہاں بولتا آدم ای خدا الہی یا حمید اسألک بحق محمد سبحان اللہ و یا عالی بحق علی. یہاں زیارت ہے, جو مقامات ہیں وہ ہم نے یہاں سے نمازیں پڑھنے کے بعد اب اندر جا رہے ہیں کیونکہ یہ مقام ہے, کیونکہ فجر کی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے کے بعد. یہ دیکھیں یہ مقام ہے, یہ 2 مقام ہیں جو کہ ایک حضرت جبریل کا ہے, حضرت ابراہیم کا ہے. بہت سارے مقامات ہیں مسجد کوفہ میں, بہت سارے مقامات ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علی نماز پڑھتے تھے. یہ دیکھیں محراب مولا علی. یہ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے لوگ بےمتی نہ کریں, اس کے لیے وہ ایک باؤنڈری کر کے کر دیا تاکہ لوگ
یہ ہے مسجد کوفہ اندر سے. تو بھائی مغرب کی اذان ہو گئی تھی, مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, تو مسجد کوفہ میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں مغرب کی انشاءاللہ, اور پھر عشاء کی. پھر آگے مقامات دیکھیں گے اور ساری نمازیں اور سب کچھ کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ جناب آدم کا ترک اولا اللہ نے قبول کیا تھا, معاف کر دیا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا. نہیں, آدم کو جنت سے نکالا نہیں تھا, بلکہ جنت سے بھیجا تھا. نکالنے میں اور بھیجنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ نے جہاں پہ قرآن میں آدم کو جنت سے باہر آنے کا ذکر کیا ہے, وہاں پہ لفظ اخرج کا استعمال نہیں کیا. اخرج یعنی نکل جاؤ, بلکہ اللہ نے استعمال کیا حبتا, یعنی آدم جنت سے زمین پہ اتارے گئے ہیں. امام علی تنہا اس محراب میں آ کے انجام دیتے ہیں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, یہ مسجد جہاں اپنے فضائل سے بھری ہوئی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسجد مصائب سے بھی بھری ہوئی ہے. یا مولا مولا یا مولا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولا یا مولا مولا یا مولا علی یا علی علي يا علي علی علی یا علی علي يا علي علی علی یا علی قارئ القرآن قارئ القرآن علی قارئ القرآن علی شهيد محراب علی شهيد مسجد علی شهيد محراب شهيد مسجد علی قارئ خيبر علی شير تداور قاتل مرحب قاتل مرحب أول حافظ علی أول حافظ علی علي علي يا علي 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 يا علي يا سيدنا ومولانا أننا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك. یہ جو مقام ہے جہاں پہ مجلس ہوئی, عبادت کری, نماز پڑھی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مولا علی کو ضبط لگی اور ان کی شہادت ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی نماز پڑھا کرتے تھے. ایک جگہ وہ ہے جہاں واجبات پڑھتے تھے, ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ تہجدات پڑھتے تھے, رات کی نماز پڑھتے تھے, اور یہاں میرے مولا علی کی شہادت ہوئی. اچھا, تمام نمازیں, تمام سارے مقامات اور تمام زیارتیں کرنے کے بعد اب مسجد سے کوفہ میں ہی 2 روزے ہیں. جو پہلا روزہ ہے وہ ہے سامنے مسلم بن عقیل کا, اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہے جناب مختار کا. جناب مختار کا ہے, اور یہ ہے جناب مسلم بن عقیل, اور یہ مسلم عقیل کے ساتھ یہ ہے جناب مختار کی, یہ جناب مختار کی, اور یہ ہے ان کا روزہ. ہاں جی, ایک اور زیارت ہے, ان کا نام ہے ہانی بن عروہ, اور یہ وہ ہیں جب مسلم بن عقیل یہاں پر آئے تھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اور ظلم تھا کافی, تو اس وقت انہوں نے ان کو پناہ گار دی تھی, چھپا لیا تھا. تو اس کے بعد جب اس وقت کا جو بادشاہ تو نہیں کہوں گا, بادشاہ اس وقت کا جو بھی تھا وہ, تو اس نے پھر ان کو اور مولا کو دونوں کو شہید کر دیا تھا. تو ان کا روزہ دیکھیے آپ.
عفوا عنك في بعض. یہ دروازہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ اژدہام کہلاتا ہے. مولا علی جب یہاں ہوتے تھے تو اس وقت اس دروازے سے اژدہا اندر آیا تھا اور اس نے وہ آ کے مولا علی کو کچھ کان میں بولا. لوگ پریشان ہو گئے. مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ، سب پریشان نہیں ہو. تو اژدہا یہاں سے آیا اور کان میں مولا علی کے بولا. مولا علی نے اس کے کان میں کچھ بولا اور وہ چلے گیا. اس کی سٹوری یہ ہے کہ پھر مولانا نے بتایا، لوگ انہوں نے پوچھا کہ مولا علی یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ جنوں کا سردار ہے، کیونکہ اللہ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل چینج کر سکتے ہیں، ویسے بن سکتے ہیں جانوروں کی. تو اس وقت وہ جنوں کا سردار اژدہے کی صورت میں آیا اور مولا سے کہا کہ ان سے جو بھی مسئلہ تھا قبیلے میں مسئلہ چل رہا تھا کسی چیز کو لے کے، تو وہ مولا نے ان کو جواب بتایا اور وہ چلے گئے. تو اس وقت سے یہ دروازہ مشہور ہے. بیچ میں ایک حکومت آئی جس کے وقت میں انہوں نے اس دروازے کا نام چینج کر دیا تھا، ہٹانے کی کوشش کری تاکہ یہ واقعہ ختم ہو جائے، تاکہ معاوضہ رہے ہی نہ، یہ واقعہ رہے نہ. مگر الحمدللہ آج کتنے سالوں بعد بھی نام زندہ ہے مولا علی کا، ہر واقعہ زندہ ہے اور باقی دفن ہو گئے. یہ دیکھیں اور مسجد کوفہ کی زیارت کر کے آپ آ گئے. خواتین جس جانب گئی ہوں گی دیکھا ہوگا کہ باب سدرہ لکھا ہوا ہے داخلی سے. باب سدرہ وہ دروازہ کہ جب مولا اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اسی دروازے سے مسجد کوفہ میں داخل ہوتے تھے. اور روز شہادت بھی مولا جب مولا کو ضرب لگی ہے یوم ضربت، مولا یہی اسی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے مسجد گئے. اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا، فقط امیر المومنین کے لیے دروازہ کھلا تھا. جیسے بتایا قصر عمارہ وہ مقام کہ جہاں ابن زیاد لعین حاکم نشین کا خدا لعنت کرے اس پہ، تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی قصر میں جا کے اس منبر پہ نہ بیٹھے جس پہ ابن زیاد بیٹھا تھا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، وہ 61 ہجری کا کوفہ ہوگا. کہ جب مولا 40 ہجری کے کوفہ میں تھے اور جب اپنے اہل حرم کے ساتھ بعد شہادت جناب سیدہ یہاں پہنچے تو مولا ہر مقام پر محمل جناب زینب کو روک کے کہتے تھے زینب دیکھو یہ کوفے کا دروازہ ہے. جب مولا شہر کوفہ میں آئے تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کو مخاطب کیا، اے بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کچھ آگے بڑھے پھر معامل کو روکا، پھر پردے کو بلند کیا. میری مائیں سمجھ گئی ہیں، خدا آپ پہ رحمت نازل فرمائے. پھر تھوڑا آگے بڑھے، مولا نے ایک مرتبہ محمل کے پردے کو ہٹایا، اے زینب دیکھو یہ کوفے کا دربار ہے. ایک مرتبہ زینب نے عجب نہیں پوچھا ہوگا بابا یہ بتائیں حسن کو، یہ بتائیں حسین کو، زینب کو کیوں بتاتے ہیں؟ آخری موقع تھا، ایک مرتبہ علی نے پردے کو اٹھایا، زینب دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 61 ہجری کے کوفہ میں رسن بستہ کر کے لائی جاؤ گی، سر پہ مکنا اور چادر نہ ہوگا، کوفے والے پتھر ماریں گے. یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے مولا علی کا گھر. جب وہ نجف آئے مدینے کے بعد اور یہیں پہ رہے، اور یہ ان کا گھر اور یہ راستہ رہا، یہیں سے گزر کے وہ جاتے تھے سامنے نماز پڑھنے کے لیے. جہاں میں نے اس سے پہلے آپ کو ایریا دکھایا مسجد کوفہ، وہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے اور یہاں آ کے اپنے رہائش گاہ ان کی یہ تھی. مگر ان کے کمرہ کوئی خاص طور پہ نہیں تھا، کوئی آرام گاہ نہیں تھی. وہ مسجد میں ہوتے تھے یا پھر یہاں پر آتے تھے اپنے گھر پر. مولا حسین کا گھر. صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد. مولا کا گھر.
یہ کنواں ہے جو مولا علی نے خود کھودا، خود بنایا ہے مولا علی نے. یہ تھا مولا علی کا گھر، میرے مولا کا گھر. اب آپ کو روزہ دکھائیں گے میثم تمار کا. یہ دیکھیے روزہ. تو تم کیا کرو گے؟ میثم کہتا ہے مولا قتل ہونا گوارا ہے لیکن آپ پہ لعنت نہیں کر سکتے. امام کہتا ہے نہیں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم لعنت کر سکتے ہو، تمہاری شفاعت کا ضامن میں رہوں گا روز محشر. تو جناب میثم کہتا ہے مولا اتنی کچی محبت نہیں ہے آپ سے کہ موت کے ڈر سے میں آپ پہ لعنت کر دوں. روزہ میثم تمار. تو بھائی ماشاءاللہ میثم تمار مولا علی کے عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے. ان کی بھی الحمدللہ ہو گئی. بس اب ہم لوگ جلد سے جلد بسیں ہماری ویٹ کر رہی ہیں، ہم پہنچیں گے، آپ کو ہوٹل پہ دکھاتے ہیں. تو بھائی الحمدللہ تمام زیارتیں ہو گئیں اور آتے ہی ہمارا کھانا لگا ہوا تھا، وہ کھانا وغیرہ ہم نے کھایا اور بس اب فری ہو کے روم کی طرف جا رہا ہوں. اور بس میں نے کہا یہاں ہم کرتے ہیں ویلاگ اپنا اینڈ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ نئی جگہ دکھائیں گے، آپ لوگ نئی زیارتیں کرائیں گے. مولا میری بھی زیارتیں قبول کرے اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے، اور آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آج کا ویلاگ یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.